بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اپنے نازک جذبات یہیں کیبن میں چھوڑ دینا، میں نے اس سے کہا، دوسروں کے سامنے برہم رکھنے کے لیے شاید کہیں میری تلخ کلامی بھی تمہیں سہنی پڑے۔ ایسے موقعوں پر تم گھٹنوں میں سر دے کر رونے بیٹھ گئی تو میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ تم نے ایک دفعہ جو بات سمجھا دی وہ میں اب کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ ہم دونوں نیویگیشن روم میں پہنچے تو گن بوٹ کا چیف نیویگیٹر اپنے کام میں منہمک تھا۔ اس نے اپنے سر کو قدرے خم دے کر مجھے تعظیم دی اور پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایلی نور کی جگہ کام کرنے والا بھی مصروف تھا۔ نیویگیشن کنٹرول پر لگی ہوئی اسکرین پر اس وقت صرف دھند یا سمندر کی جاگ اڑاتی موجیں ہی نظر آ رہی تھیں جو باہر روشنی نہ ہونے کی وجہ سے بہت غیر واضح تھیں۔ ایلی نور کے ایما پر ہم اسی پینل پر چیف نیویگیٹر کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صرف 2 منٹ چیف نیویگیٹر ہماری طرف متوجہ ہوئے بغیر مؤدب لہجے میں بولا، گرین لائن نمودار ہونے ہی والی ہے۔ 2 منٹ بہت کافی تھے۔ ان لوگوں پر دشوار گزار آبی درہ عبور کرنے کا تناؤ طاری تھا اور میں اس خفیہ بحری اڈے پر پیش آنے والے امکانی خطرات پر تردد کا شکار تھا، لہٰذا میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے سگریٹ سلگا لیا۔ شیلون مر چکا تھا، سلطان شاہ وقتی طور پر معذور تھا اور میں گن بورڈ پر قابض تھا۔ یہ تمام تبدیلیاں بحری اڈے والوں کے علم میں نہیں تھیں۔ مجھے نہ اس اڈے کی ساخت کا پتہ تھا نہ نفری کی تعداد کا اندازہ تھا، لیکن اپنے تجربے کی بنا پر یہ یقین تھا کہ خفیہ اور غیر قانونی ہونے کی وجہ سے اڈا بہت محدود اور مختصر رہا ہوگا، جہاں سوا عملے کے میں سلور آئی کی مدد سے بے آسانی مسخر کر سکوں گا۔ میرے بے چین نظریں اسکرین پر مرکوز تھیں جہاں کا منظر ابھی تک نہیں بدلا تھا۔ پھر اچانک ہی اسکرین کے اوپر سرے پر داہنی طرف ایک سیاہی مائل دبا، سبز دبا نظر آیا اور ایلی نور نے اضطراری طور پر میرا ہاتھ دبایا۔ اس وقت گن بوٹ کی رفتار خاصی سست تھی کیونکہ وہ دبا بہت دھیمے دھیمے بڑھ رہا تھا اور اسکرین پر داہنی طرف بھی پھیلتا جا رہا تھا۔ میں سانس روک کے گہری نظروں سے اس منظر کو دیکھتا رہا اور آخر کار وہ گرین لائن اوپر پورے اسکرین پر پھیل گئی اور داہنی طرف قدرے نیچے تک اتری ہوئی تھی۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ سمندر میں گن بوٹ کے آگے سبزے کی ایک مسلسل دیوار تھی جو یقینی طور پر خشکی پر اگا ہوا تھا، اور اس سبزے کی بلندی کا تصویر سے اندازہ لگانا ناممکن تھا کیونکہ ان درختوں کی پوری بلندی اس وقت تک کیمرے کی زد میں نہیں آئی تھی۔ تو کیا اس راستے پر یہ سبزہ پانی میں اگا ہوا ہے؟ اسکرین پر سبزے کا تسلسل دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں وہ سوال ابھرنا لازمی تھا۔ یہ بید جیسے درخت ہیں جو اپنی لچک کی وجہ سے دونوں طرف سے جھک کر آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی میں بیلیں وغیرہ پھیلی ہوئی ہیں جن کی جڑیں خشکی میں ہیں۔ گن بوٹ کے گزرنے کے بعد چند منٹ تک یہ راستہ کسی حد تک باقی رہتا، پھر سمندری لہروں کے ریلے میں سب کچھ اپنی جگہ لوٹ آتا ہے۔ ابھی وہ یہ تفصیل بتا ہی رہا تھا اور میں پوری توجہ کے ساتھ اسکرین کی طرف متوجہ تھا کہ اچانک فضا میں ایک ہولناک بارودی دھماکہ ہوا اور اسکرین پر سبز دیوار میں سے نکل کر ایک آتشی گولہ تیزی کے ساتھ گن بوٹ کی طرف آتا نظر آیا۔ بس ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کامیابی کی شاہراہ پر سفر کرتے کرتے اچانک اور ناگہانی طور پر دلدوز موت مقدر بن کر رہ گئی ہو۔ شام سے شروع ہونے والے بحری سفر کی وہ داستان اس وقت مجھے اپنے دردناک انجام کو پہنچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ سب لوگ نہ مرتے لیکن گن بوٹ ضرور تباہ ہو جاتی جس پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے میں نے وہ سارے جتن کیے تھے۔ زخمیوں کو تو پھر بھی گرین لائن کہلانے والے جنگل اور بے رحم پہاڑیوں میں بھی پناہ مل سکتی تھی۔ وہ آتشی گولہ میری توقع سے کہیں زیادہ سرعت کے ساتھ پل بھر میں کیمرے کی آنکھ سے اوجھل ہو گیا، پھر باہر فضا میں ہلکے سے دھماکے کے ساتھ گرد و پیش کی فضا اس قدر منور ہو گئی کہ نیویگیشن روم کے بند شیشوں میں سے آنے والی چکا چوند آنکھیں کھلی رکھنا دشوار ہو گیا۔ یہ روشنی کا بم تھا۔ ایلی نور کی آواز سن کر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ فلیش گن کے جماکے کی طرح یہ بہت تیزی کے ساتھ معدوم ہوتی ہے تاکہ اس کے مخرج اور جائے وقوع کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ اپنے حساس آلات پر ان اطراف میں کسی انجن کی موجودگی کا سگنل ملتے ہی وہ ایسے خراب موسم میں عموماً روشنی کے گولے پھینکتے ہیں تاکہ
گن بوٹ کو صاف طور پر دیکھا اور پہچانا جا سکے، اب ہم اطمینان کے ساتھ پیش قدمی جاری رکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ گن بوٹ کو دیکھ لیا گیا ہوگا۔ میرے لیے وہ بہت احمقانہ سچویشن تھی۔ میں ان سب سے اعلیٰ اور برتر ہوتے ہوئے بھی بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لا علم تھا جو غلط فہمی کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ روشنی کے جماکے اور اپنی آنکھیں بند کرنے کے درمیانی وقفے میں نے اسکرین پر جنگل میں بے ترتیبی سے اگے ہوئے درختوں کی تفصیل بھی دیکھی تھی، کیونکہ روشنی کے بام سے لمحہ بھر کے لیے جنگل بھی منور ہو گیا تھا، لیکن اب پوری اسکرین تاریک پڑی ہوئی تھی، کیونکہ گن بوٹ اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ اب سمندر کے کچھ حصے کی بجائے کیمرے کے فوکس میں صرف اور صرف گرین لائن تھی جس نے پوری اسکرین کو گھیرا ہوا تھا۔ اسکرین پر جنگل کی واضح ہوتی ہوئی مبہم جزیات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ گن بوٹ کسی بھی لمحے اس دیوار سے کسی صحیح یا غلط مقام پر جا کر ٹکرائے گی۔ اس دوران میں اسکرین پر اچانک زلزلہ سا آ گیا۔ اس وقت نشانی کے طور پر قائم کیا ہوا دبا بڑا ہوتے ہوتے ایک دم غائب ہو چکا تھا، جس کا مطلب تھا کہ گن بوٹ دار دار چٹانوں کے درمیان سمندر پر جھکے اور پھیلے ہوئے جنگل میں سے ہو کر خفیہ آبی راستے سے گزر رہی تھی۔ لازمی طور پر اس وقت گن بوٹ کی رفتار بہت کم رہ گئی تھی، اس لیے اسکرین پر ہلکے اور گہرے سیاہ دبوں کا تلاطم خاصی دیر تک جاری رہا اور پھر اچانک ہی اسکرین کے اوپری حصے پر سفیدی نمودار ہوئی جو جنگل کے پار پھیلے ہوئے سمندر کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس کے چند ہی ثانیے بعد سامنے کھڑی ڈھلان والی ہولناک چٹانوں کے مدھم ہیولے نظر آنے لگے۔ یہ موت کی چٹانیں ہیں، ایلی نور بتانے لگی۔ ان میں سلیٹ جیسے پرتدار اور دار والے پتھر ہیں جن کے دامن میں سمندر کی لہریں مچلتی رہتی ہیں اور بظاہر یہ سمندر کا آخری کنارہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں داہنی طرف ایک لمبی سی کھاڑی ہے جو ایک طرف چٹانوں سے گھری ہوئی ہے۔ اسی کے اختتام پر گھاٹ ہے جو ہمارا بیس اسٹیشن کہلاتا ہے۔ گن بوٹ عموماً وہیں لنگر انداز رہتی ہے۔ اسکرین پر دیکھے بغیر اس خطرناک علاقے کی ساخت کو سمجھنا دشوار تھا۔ میں نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، یہاں تک رسائی واقعی کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن قدرتی حسن میں یہ علاقہ جنت ارضی سے کم نہیں۔ وہ میرے ساتھ نیویگیشن روم سے نکلتے ہوئے بولی، ویسے تو یہاں سارا سال شکار کی بہتات رہتی ہے، لیکن اگست سے تو یہ محصور سمندری کھاڑی آبی پرندوں کا عجائب گھر بن جاتی ہے۔ شمالی علاقوں سے ہجرت کر کے آنے والے بانت بانت کے آبی پرندوں کے بڑے بڑے غول سارا دن پرسکون سمندر کی سطح اور کناروں پر چھوٹی موٹی مچھلیاں یا کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتے رہتے ہیں۔ چاہو تو انہیں ہاتھ سے بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ وہ تو غنیمت ہے کہ یہ علاقہ انسانی دست برد سے محفوظ ہے، ورنہ موسم کا آغاز ہوتے ہی یہاں ہر طرف آبی پرندوں کے پیشہ ور شکاریوں کے پڑاؤ نظر آنے لگتے۔ بہت خوب علاقہ ہوگا یہ، میں نے کہا۔ زمین کے کسی بھی خطے کا قدرتی حسن اسی وقت تک محفوظ اور برقرار رہتا ہے جب تک وہاں انسانی قدم نہ پہنچے۔ انسان کی رسائی ہوتے ہی فطری حسن مصنوعی رنگینیوں میں معدوم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسکرین پر دار دار چٹانیں لمحہ بے لمحہ واضح اور بڑی ہوتی جا رہی تھیں، پھر بتدریج گن بوٹ کا رخ بدلنے لگا اور رفتہ رفتہ داہنی طرف والی وہ لمبی سی کھاڑی بھی نظر آنے لگی جس کے آخری سرے پر بیس اسٹیشن واقع تھا۔ آخر کار گن بوٹ اس بحری کھاڑی میں اپنے سفر کا آخری حصہ طے کرنے لگی۔ اس وقت میرا ذہن بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا اور میں آنے والے حالات کے پیش نظر اپنی حکمت عملی مرتب کرنے کی فکر میں تھا تاکہ وقت آنے پر پورے اعتماد کے ساتھ صورتحال کو اپنی گرفت میں لے سکوں۔ اس کھاڑی میں بائیں طرف کھڑی ڈھلان والی دار دار چٹانیں ہیں اور داہنی طرف دور تک دلدل جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ آگے جا کر دلدل بتدریج ختم ہو گئی ہے۔ اسی علاقے کو بیس اسٹیشن کے قیام کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ایلی نور ایک مرتبہ پھر مجھے بتانے لگی، موسم بہار میں یہ علاقہ اس قدر حسین ہو جاتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا۔ اولینی سے معلوم کرو کہ بیس اسٹیشن سے رابطہ برقرار ہے یا نہیں۔ میں نے اسے مصروف رکھنے کی نیت سے کہا کیونکہ اس کی شاعرانہ گفتگو میرے خیالات میں حارج ہو رہی تھی۔ یہ بھی کہہ دینا کہ معمول سے مختلف کوئی بھی واقعہ اس کے علم میں آ جائے تو مجھے فوراً باخبر کرے۔ وہ سر ہلا کر انٹرکام کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت میرے سامنے دو راستے کھلے ہوئے تھے۔
پہلا اور بظاہر آسان راستہ یہ تھا کہ میں اولینی کے ذریعے بیس اسٹیشن والوں کو مطلع کراتا کہ اس وقت گن بوٹ پر شی کا ایک آئی مین موجود ہے جو گن بوٹ کے برتھ سے لگتے ہی اسٹیشن کے تمام عملے کو برتھ پر صفرا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح ان سب کو اترتے ہی بے دست و پا کیا جا سکتا تھا۔ گن بوٹ کے عملے کو میری آئی مین ہونے پر کوئی شبہ نہیں تھا، لہذا اس کام میں وہ میرے ساتھ ہر ممکن تعاون کرتے۔ وہ یہی سمجھتے کہ میں شی میں کالی بیڑوں کی تلاش کی مہم کے سلسلے میں ان سب کو حراست میں لے رہا تھا، لیکن اس طریقہ کار میں سب سے بڑی خامی یہ نظر آ رہی تھی کہ گن بوٹ کے لنگر انداز ہونے کے وقت میرے حکم کے باوجود بیس اسٹیشن کے سارے عملے کا ایک جگہ جمع ہونا عملاً ناممکن تھا۔ ریڈیو روم سے گن بوٹ کی رہنمائی کرنے والا عملہ اپنی جگہ چھوڑتا تو گن بوٹ لنگر انداز ہونے کی کوشش میں کسی بدترین سانحے سے بھی دوچار ہو سکتی تھی، اور پھر وہی لوگ کسی ریڈیائی رابطے پر شی کے سربراہ وردار لوگوں کو یہ اطلاع بھی دے سکتے تھے کہ گن بوٹ پر کوئی آئی مین موجود ہے، جبکہ میں سلور آئی کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کے باوجود اس کی تشہیر کو حتی المکان محدود رکھنا چاہ رہا تھا۔ ان خدشات کے سدے باب کے لیے بہتر یہی تھا کہ بیس اسٹیشن والوں کو کوئی بھی اطلاع دیے بغیر میں گن بوٹ کے عملے کے ساتھ وہاں اترتا اور پھر سلور آئی دکھا کر تیزی کے ساتھ ہر اس شخص کو بے دست و پا کرتا چلا جاتا جو میری نگاہوں میں آ جاتا۔ اس طرح میں وہاں کی صورتحال کے پیش نظر ہر لمحہ اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کر سکتا تھا اور کوئی بڑا خطرہ مول لیے بغیر اس اسٹیشن کو نیست و نابود کر سکتا تھا۔ اسی اثنا میں ایلی نور انٹرکام سے فارغ ہو گئی۔ اس وقت تک کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا اور اولینی کا رابطہ بیس اسٹیشن والوں کے ساتھ برقرار تھا۔ آخر کار گن بوٹ دھیمی ہوتے ہوتے برتھ پر لنگر انداز ہو گئی۔ چیف نیویگیٹر نے میری طرف گھوم کر سر جھکاتے ہوئے ہاتھ فضا میں لہرا کر کام ختم ہونے کا اشارہ کیا اور ہم نیویگیشن روم سے نکل آئے۔ ریمبرا سلطان شاہ کے پاس موجود تھا۔ میں نے اسے تاحکم ثانی وہیں ٹھہرنے کی ہدایت کی کیونکہ آنے والے حالات سے میں خود پوری طرح باخبر نہیں تھا۔ ایسی صورت میں سلطان شاہ کو گن بوٹ سے اتارنا مخدوش ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ابھی تک سہارے کے بغیر چلنے کے قابل نہیں ہو سکا تھا، اور اگر بیس اسٹیشن پر بساط الٹنے کی صورت میں ہمیں راہ فرار اختیار کرنا پڑتی تو سلطان شاہ کو سنبھالنا دشواری ہی نہیں ناممکن ہو کر رہ جاتا۔ کسی ناگہانی صورتحال سے اپنے بچاؤ کے لیے ایکسپلوڈر سلطان شاہ کی تحویل میں تھا جس کی مدد سے وہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ گن بوٹ پر بیس اسٹیشن کا عملہ آئے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ریمبرا نے میری ہدایت سننے کے بعد معذرت خواہانہ لہجے اور دھیمی آواز میں سوال کیا۔ گن بوٹ پر کوئی نہیں آئے گا، میں نے سخت اور دو ٹوک انداز میں کہا۔ نیچے اترتے ہی میں یہ ہدایت جاری کر دوں گا۔ اس کے باوجود اگر کوئی آتا ہے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ میرا باغی ہے اور حکم عدولی کا مرتکب ہوا ہے، اسے تم بلا تعمل گولی مار سکتے ہو۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر نئی ہدایات میں صرف اور صرف ایلی نور کے ذریعے بھیجوں گا جو اولینی تمہیں پہنچا دے گا۔ یعنی اولینی بھی گن بوٹ پر رکے گا؟ اس نے سوال کیا۔ ریڈیو روم میں کسی نہ کسی کا رہنا ضروری ہے، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ نیویگیشن والے دونوں افراد بھی اپنے کیبنوں میں آرام کریں گے کیونکہ ہم یہاں سے کسی بھی وقت لنگر اٹھا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں انہیں کافی دیر تک آرام کا موقع نہ مل سکے۔ مزید کچھ ہدایات اور مشوروں کے بعد سلطان شاہ نے اردو میں میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور میں اپنے اوور کوٹ کو جیب میں موجود بیم گن کو ٹٹولتے ہوئے کیبن سے باہر آ گیا۔ گن بوٹ کا سارا عملہ کل 9 نفوس پر مشتمل تھا جو شیون کی موت کے بعد کل 8 افراد تک محدود ہو گیا تھا۔ ایلی نور کو نیویگیشن سے نکالنے کے بعد ایک آدمی وہاں مامور کرنا پڑا تھا جو چیف نیویگیٹر کے ساتھ گن بوٹ پر ہی آرام کرتا۔ اس کے علاوہ ریمبرا سلطان شاہ کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ اولینی ریڈیو روم میں مامور تھا، لہٰذا میرے ساتھ گن بوٹ سے اترنے والی نفری کل 4 نفوس تک محدود ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک ایلی نور تھی اور 3 گن بوٹ کے مسلح محافظ۔ ان لوگوں کو ساتھ لے کر میں درمیانی منزل کے گرم اور آرام دہ ماحول سے کھلے ہوئے عرصے پر پہنچا تو ہڈیوں میں اتر جانے والی یخ بستہ ہواؤں نے استقبال کیا اور میں بے اختیار جرجری لے کر رہ گیا۔ کوہر ان اطراف میں بھی موجود تھی لیکن زیادہ گہری نہیں تھی، جس کی وجہ سے نیچے برتھ کی صورتحال کا جائزہ
جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ گن بوٹ کے عرصے سے لگی ہوئی سیڑھی سے ہم پختہ برتھ پر اترے تو وہاں ایک دراز قامت سفید فام شخص سبز اور زرد شیشوں والی ہریکین لیمپ سمیت ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ بری طرح چونکا تھا اور اس نے بجلی کسی سرعت کے ساتھ ہریکین لیمپ زمین پر رکھ کر اپنے بغلی ہولسٹر سے پستول کھینچ کر میری طرف تان لیا تھا۔ ہینڈز اپ۔ اس نے آگے بھی کچھ کہا جو میرے پلے نہ پڑ سکا کیونکہ اس نے شاید اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے پستول کی معروف علامت کے ساتھ فرانچ زبان کا سہارا لیا تھا جو میرے لیے نامانوس تھی۔ پستول گرا دو حق۔ اچانک فضا میں ایلی نور کی اضطراری آواز گونجی۔ وہ میری ہدایت نہیں بولی تھی کیونکہ اس نے اپنے ساتھی کو انگریزی میں ہی مخاطب کیا تھا۔ اس وقت تم آئی مین سے مخاطب ہو جو صرف اور صرف انگریزی سننا پسند کرتا ہے۔ آئی مین کے الفاظ سنتے ہی پستول بردار دراز قامت شخص کے اعصاب مفلوج ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے لیکن اس نے لمحہ بھر میں ہی سنبھالا لے لیا۔ سوری سر۔ وہ مجھ پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر سر کو خم دے کر ادب سے بولا تھا۔ گن بوٹ سے اس برتھ پر نیچے اترنے والا پہلا شخص ہمیشہ شیلون ہوتا ہے۔ یہ یہاں کا پروٹوکول ہے جس میں کسی بھی قیمت پر تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ تم اپنی شناخت کرا دو۔ اگر ایلی نور کا بیان درست ثابت ہوا تو میں تمہارے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا۔ اس کا حکم سنتے ہی میں اپنے ہاتھ اٹھا چکا تھا جنہیں گرائے بغیر میں نے تحکم امیز اور تلخ لہجے میں کہا، اور اگر میں شناخت ظاہر کیے بغیر تم کو ایلی نور کے بیان پر یقین کر لینے کا مشورہ دوں تو کیا ہوگا؟ اگر تم آئی مین ہو تو جانتے ہوگے کہ ہم ماتحت لوگ کن ضابطوں کے تحت کام کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے ذرا بھی مرعوب ہوئے بغیر مضبوط لہجے میں بولا، ایلی نور مجھے مشورہ دے سکتی ہے لیکن اسے میرے کام میں مداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اپنا کام میں بہتر سمجھتا ہوں اور اپنے ہی طریقہ کار پر عمل کرنے کا عادی ہوں۔ جب تک تم اپنا پہلا حکم واپس نہیں لیتے میں شناخت ظاہر کرنے سے معذور رہوں گا۔ میرے فرد شناس دوست، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، پہلا حکم۔ اس کے چہرے پر تحیر کے آثار نظر آئے۔ ہاتھ گرائے بغیر میں کچھ نہ کر سکوں گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اوہ، وہ گہرا سانس لے کر بولا، تم ہاتھ گرا لو مگر یہ یاد رکھنا کہ میری نگاہیں بہت تیز ہیں۔ میرے لیے بیم گن کو استعمال کرنے کا وہ سنہری موقع تھا لیکن میں اس مرحلے پر محاذ آرائی سے گریز کو مناسب سمجھ رہا تھا۔ وہاں موجود نفری اور اس کی کمی گاہوں سے واقف ہوئے بغیر کوئی انتقامی اقدام میرے کام کو غیر ضروری طور پر طول دے سکا تھا، لہٰذا میں نے بیم گن کو بھول کر اندرونی جیب سے وہ بیش قیمت طلائی سکہ نکالا جس پر چاندی سے ایک ابری ہوئی حسین آنکھ بنی ہوئی تھی اور وہ سکہ دراز قامت کی طرف اچھال دیا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں پستول موجود تھا لہٰذا اس نے بائیں ہاتھ سے سلور آئی کو لپکا اور اس پر پہلی نگاہ پڑتے ہی پستول پختہ فرش پر پھینک کر رکوع کے انداز میں جھکتا چلا گیا۔ میں اپنی گستاخی پر معذرت خواہ ہوں سر، اس کی خوفزدہ آواز میرے کانوں میں آئی، مگر میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرا کام ہی ایسا ہے کہ میں واضح شناخت کے بغیر کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ اب تم مجھے کسی کتے کی طرح وفادار پاؤ گے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں نے ایک مقدس آئی مین کی زیارت کی ہے۔ وہ اسی طرح رکوع کی حالت میں چلتا ہوا میری طرف بڑھا اور اس نے سلور آئی دونوں ہاتھ ہتھیلیوں پر سجا کر مجھے واپس پیش کر دی جو میں نے بے نیازی کے ساتھ اٹھا کر جیب میں ڈال لی۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اپنا پستول واپس اٹھا لو، میں نے دانستہ قدرے توقف کے بعد کہا۔ اس نے مستعدی کے ساتھ حکم کی تعمیل کی اور پستول فرش سے اٹھا کر ہولسٹر میں اڑس لیا۔ اجازت ہو تو میں اپنے عملے کو تمہاری موجودگی سے باخبر کر دوں۔ اس نے اپنے کندھے سے جھولتے ہوئے واقی ٹاکی کو سنبھالتے ہوئے اجازت طلب لہجے میں دریافت کیا۔ قطعی نہیں، میں نے سختی کے ساتھ کہا۔ میں چاہتا تو گن بوٹ سے ہی یہ پیغام بھجوا سکتا تھا۔ میں یہاں کسی خاص مقصد سے آیا ہوں اور اپنی موجودگی کی تشہیر نہیں چاہتا۔ تمہارے علاوہ کسی کو میرے بارے میں بھنک بھی نہ ملنا چاہیے۔ بہت بہتر سر، اس نے تابعدارانہ انداز میں سر ہلا کر کہا۔ میں پوری احتیاط کروں گا۔ فوری طور پر کوئی کام ہو تو مجھے خوشی ہوگی ورنہ میں آرام کا بندوبست کراتا ہوں۔ یہاں برتھ پر کچھ نہ ہو سکے گا۔ پہلے ریڈیو روم کی طرف چلو۔ میں نے آگے خشکی میں قدرے نشیب کی طرف نظر آنے والی دھندلی روشنیوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ہمارا مختصر سا کارواں فوراً ہی ان روشنیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ خاک ہریکین لیمپ اٹھائے ہم سب کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ پختہ
البتہ برتھ زیادہ وسیع نہیں تھی۔ چند منٹ بعد ہی ہم برتھ سے کچے راستے پر اتر آئے جس پر بڑے بڑے پتھر جما کر اسے باقاعدہ گزرگاہ کی شکل دی گئی تھی۔ ٹیلوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنے والا وہ راستہ ہر اعتبار سے مثالی اور محفوظ تھا۔ یہاں اجنبیوں کی طرف سے مداخلت کو روکنے کا کیا بندوبست ہے؟ میں نے ہاک سے دریافت۔ میری رہنمائی کے بغیر کوئی اس راستہ سے زندہ سلامت نہیں گزر سکتا، خواہ وہ شیلون ہی کیوں نہ ہو۔ دونوں طرف جھاڑیوں میں مسلح محافظ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر مامور رہتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں وہ مجھے میرے ہریکین لیمپ سے پہچانتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ مجھے پہچان لینے کے باوجود لومڑیوں کی طرح ہمارا تعاقب کر رہے ہوں گے۔ ہمیں عمارت تک پہنچانے کے بعد وہ واپس ساحل کی طرف آ جائیں گے، اور اگر ان کی واپسی سے پہلے ہی کوئی ادھر گھس آئے تو کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ ان کی تعداد کم از کم 3 ہوتی ہے۔ ایک اب بھی ساحل کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ 2 آدمی دونوں پہلوؤں پر جھاڑیوں میں چھپے ہمارے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ انہیں خطرے کا ادراک کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تمہیں بے بس کر لیا گیا ہو اور تم دشمن کی ہدایات پر عمل کرنے پر مجبور ہو۔ میں اسے باتوں میں الجھائے رکھنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ میری طرف آمد کے بارے میں یکسوئی کے ساتھ نہ سوچ سکے۔ راستے پر پتھر لگے ہوئے ہیں، ایک دانستہ ٹھوکر کھا کر اگر میں مخصوص انداز میں کر رہا ہوں تو دشمن کو ہوشیار کیے بغیر اپنے محافظوں کو پوری صورتحال سمجھا دوں گا۔ میں ان کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتا ہوں، میں نے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ہاک نے اچانک اپنے حلق سے کسی الو کی چیخ نکالی اور تقریباً بیک وقت 2 ہولناک دھماکوں کے ساتھ دونوں طرف سے رائفلوں کے شعلے آسمان کی رفتوں میں معدوم ہو گئے۔ وہ ہوائی فائر بہت قریب سے کیے گئے تھے اور اس وقت ہماری جماعت یقینی طور پر ان رپوش محافظوں کے اسلحے کی زد میں تھی۔ ایک ٹیلے سے اترتے ہوئے نشیب میں بنی ہوئی نیچی چھت والی وہ روشن عمارت پوری طرح ہمارے سامنے آ گئی جو غالباً ہماری منزل تھی۔ عمارت نہ زیادہ وسیع تھی نہ پرشکوہ، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی عارضی لیکن شدید ضرورت کے تحت اس ویرانے میں کیمپ لگا لیا گیا ہو۔ وہ سادہ اینٹوں سے بنی ہوئی ایک بے روپ یک منزلہ عمارت ثابت ہوئی جس کے بیرونی حصے پر نہ پلاسٹر کی ضرورت محسوس کی گئی تھی نہ رنگ کی، اور نیچی چھت بھی پرانی کھپریل کی تھی جس کا سرخ رنگ شاید دانستہ طور پر سیاہ کر دیا گیا تھا تاکہ فضا سے گزرتے ہوئے اس طرف کسی عمارت کے آثار نہ دیکھے جا سکیں۔ چند کھڑکیاں روشن ہونے کے باوجود عمارت بظاہر ویران نظر آ رہی تھی۔ اس کے کسی دور افتادہ حصے میں جنریٹر چلنے کی گونج ایک تسلسل کے ساتھ سنائی دے رہی تھی۔ سرد ہواؤں میں وہ طویل راستہ طے کرنے کے بعد ہم کسی بھی شک کا سامنا کیے بغیر اس عمارت میں داخل ہوئے تو اندر قدم رکھتے ہی خوشگوار حیرتوں نے رگوں میں جمتے ہوئے لہو میں دوبارہ روانی پیدا کر دی۔ وہ ایک مختصر سی راہداری تھی جس میں دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ بیرونی خستہ حالی کے برعکس اندر سے وہ عمارت بہت مزین اور آراستہ تھی۔ دیواروں پر رنگ کے ساتھ خوبصورت تصاویر وغیرہ آویزاں تھیں۔ فرش پر دبیز قالین موجود تھا اور راہداری میں دیواروں کے ساتھ دونوں طرف پیتل کے دمکتے ہوئے گملوں میں بیش قیمت انڈور پودے لگے ہوئے تھے اور راہداری میں دیواروں کے ساتھ دونوں طرف پیتل کے دمکتے ہوئے گملوں میں بیش قیمت انڈور پودے لگے ہوئے تھے۔ ہاک راہداری کے تقریباً وسط میں ایک بند دروازے کے سامنے رک گیا۔ یہ ہمارا ریڈیو روم ہے، تم چاروں یہیں ٹھہرو، میں نے ایلی نور سے مخاطب ہو کر کہا، بلکہ یہ سامنے والا کمرہ اگر خالی ہے تو اس میں سستا لو، میں یہیں واپس لوٹوں گا۔ بالکل، ہاک نے مشینی انداز میں تائید کی، یہ کمرہ میرا کمرہ ہے، دفتر بھی اور خوابگاہ بھی، تم لوگ اندر آرام کرو۔ وہ براہ راست ایلی نور سے مخاطب تھا۔ فریج میں خورد و نوش کا سامان بھرا ہوا ہے، کیبنٹ میں کافی بھی مل جائے گی۔ میں نے ایلی نور کے لبوں پر غیر محسوس سا تبسم دیکھ کر اندازہ لگایا کہ شاید اس وقت تک ہاک کا کمرہ ان لوگوں کے لیے شجر ممنوع بنا ہوا تھا، لیکن میری ہدایت پر وہ اسے مہمان خانہ بنانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہاک نے بڑھ کر ریڈیو روم کا دروازہ کھولا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک نوجوان شخص ہماری طرف پشت کیے سر پر ہیڈ فون چڑھائے سرور کے عالم میں قدموں سے قالین پر تھاپ دیتے ہوئے جھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے مختصر سا ریڈیو پینل موجود تھا جس کے نیچے ریڈیائی آلات موجود تھے۔ دیواروں پر معروف فلمی اداکاروں وغیرہ کی بڑی بڑی برہنہ تصاویر
آویزاں تھیں جو اس ویرانے میں جبری تجرد کی بے کیف زندگی سے پیدا ہونے والی محرومیوں کی عکاسی کر رہی تھیں۔ میں نے موسیقی کے سرور میں ڈوبے ہوئے نوجوان کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنی کرسی سے یوں اچھلا تھا جیسے اس پر بجلی کا ننگا تار آ کر گرا ہو۔ اس نے سر گھما کر حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر ہاک کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ہاک کوشش کے باوجود اپنی بھیڑیے جیسی غسیلی گراہٹ پر قابو نہ پا سکا۔ اس نوجوان نے سہمے ہوئے انداز میں ہیڈ فون کانوں سے اتار کر انسٹرومنٹ ٹیبل پر ڈال دیا۔ اس نے فرنچ میں کچھ کہا اور ہاک دانت پیس کر بولا، انگریزی میں جواب دو۔ ریڈیو پیرس سے موسیقی کا فرمائشی پروگرام سن رہا تھا۔ نوجوان نے مردہ آواز میں ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا۔ اس کی نگاہیں مجرمانہ احساس کے ساتھ جھکی ہوئی تھیں۔ بوٹ برتھ سے لگی ہوئی ہے اور تم گانے سن رہے تھے؟ ہاک اسے پھٹکارنے لگا اور میں نے بڑھ کر ہیڈ فون کانوں سے لگایا تو اس میں واقعی تیز موسیقی گونج رہی تھی۔ غلطی ہو گئی۔ گن بوٹ کے لنگر ڈالنے کے بعد میں نے شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ ہاک دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کر گرایا اور نوجوان بے جان قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہاں تمہارے پاس کل کتنی نفری ہے؟ دروازہ بند ہو جانے کے بعد میں نے ہاک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ 12 گھنٹے کی شفٹ میں 2 ٹیمیں کام کرتی ہیں۔ ہر ٹیم میں 3 محافظ اور 1 ریڈیو آپریٹر ہے۔ مجھ سمیت کل 9 افراد یہاں متعین ہیں۔ میں ان سب کو تمہارے کمرے میں یکجا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت صرف 4 آدمی آ سکیں گے۔ وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے آہستہ سے بولا، آج ہفتے کی رات ہے۔ ہر ٹیم باری باری ہفتے کی شام اور اتوار کا دن باہر چھٹی میں گزارتی ہے۔ وہ لوگ شام سے پہلے واپس نہیں لوٹیں گے۔ پھر تینوں محافظوں کو ہی طلب کر لو، باہر کوئی بھی نہ رہے گا۔ اس نے گویا مجھے یاد دلایا، کوئی فرق نہیں پڑتا، گن بوٹ کی موجودگی میں کوئی ادھر بھٹکنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ وہ فوراً ہی واکی ٹاکی پر باہر پہرا دینے والے محافظوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا اور میں حساس و نازک ریڈیائی پینل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ محافظوں سے بات ختم کر کے ہاک بھی میرے قریب آ گیا اور ریڈیو پینل میں میری دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اس کے مختلف حصوں کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا۔ گن بوٹ کے بیس اسٹیشن کو آنے والے خفیہ آبی راستے پر مختلف سمتوں اور زاویوں سے 4 مانیٹرنگ یونٹ لگے ہوئے تھے جو 4 مکعب میٹر سے زیادہ حجم والی کوئی بھی جاندار یا بے جان شے زد میں آتے ہی ریڈیو روم میں الارم اور روشنی کا سگنل دیتے تھے، اور اطلاع ملنے پر ہاک اپنے کمرے میں موجود اسکرین کی مدد سے متعلقہ ویڈیو یونٹ کو پوزیشن میں لا کر اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے آنے والے جسم کا جائزہ لے سکتا۔ اس کی میز پر 3 خود کار میزائل لانچرز کے ریموٹ کنٹرول بٹن موجود تھے جنہیں دبا کر وہ دلدلی خطے سے میزائل فائر کر کے آبی راستہ عبور کرنے والے جسم کے پرخچے اڑا سکتا تھا۔ اس طرح ہاک کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی اس خفیہ سمندری راستے کو زندہ و سلامت عبور نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے اختیارات کے لحاظ سے تم خاصے اہم آدمی معلوم ہوتے ہو، میں نے اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ شی کے لیے کب سے کام کر رہے ہو؟ 11 برس سے شی میں کام کر رہا ہوں اور میرا ریکارڈ بالکل بے داغ ہے، اس نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے 7 خون کر چکا تھا لیکن کبھی قانون کی گرفت میں نہیں آیا۔ شاید میرا یہی ریکارڈ مجھے مونٹی کارلو کے ایک مارخانے سے شی میں لانے کا سبب بنا تھا اور میں خود کو اپنے بڑوں کے اعتماد کا اہل ثابت کرتا چلا آیا ہوں۔ لیکن تم بھول گئے کہ قدرت کا بھی ایک اٹل قانون ہوتا ہے۔ میں نے اپنی جیب میں بیم گن کا دستہ گرفت میں لیتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کی گرفت سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے حیرت اور بے یقینی کے ساتھ آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں سمجھا نہیں، اس کی کھوکھلی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ شی کے آئی مین کی زبان سے قانون قدرت کا تذکرہ اس کے لیے ناقابل تصور تھا۔ قدرت ڈیل ضرور دیتی ہے، سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتی، شاید اسی لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بیم گن جیب سے نکال کر اس کی طرف تان لی۔ تم مجھے نہیں مار سکتے، مجھے بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ وہ ہونٹ بینچ کر ہذیانی انداز میں بولا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پل بھر میں صورتحال یوں اس کے خلاف ہو سکتی ہے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاک
پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔